آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ ہمارے گھروں میں جنات نہیں، ہم جنوں کے گھروں میں رہتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج سے ہزاروں سال قبل جب حضرت انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تو یہاں کے چپے چپے پہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں جنات آباد تھے۔ لیکن جیسے جیسے انسان کی آبادیاں بڑھتی گئیں، یہ جنات ویرانوں میں اور جنگلوں میں منتقل ہوتے رہے۔ لیکن جب حضرت انسان نے ان ویرانوں اور جنگلوں کو بھی نہ چھوڑا تو لامحالہ یہ ہمارے گھروں میں آ بسے۔ یہ ہمارے گھروں میں کہاں ہوتے ہیں؟ ان کی پسندیدہ جگہیں بالکونیاں، سیڑھیاں، پرانے سٹورز، چھتیں۔ خاص کر بعض گھروں میں یہ جن میں بہت گنجان آباد علاقے ہیں، ان کو ادھر بھی اگر جگہ نہیں ملتی تو یہ بعض دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ یہ چھتوں سے الٹے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ، لیکن وہاں ماں کو ان کو دیکھ نہیں سکتی۔ اچھا، جنات جو ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ عموماً ہمارے ہاں یہ باتیں مشہور ہیں کہ جی یہ بہت لمبے ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، ان کے وحشت ناک چہرے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جنات عموماً نارمل یعنی 4 ساڑھے 4 فٹ قد کے ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ بعض جگہ بڑے بھی لمبے بھی ہوتے ہیں، لیکن جیسے جن علاقوں کے انسانوں کے قد لمبے ہوتے ہیں وہاں پہ جنات کے قد بھی لمبے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کہاں اپنی پریزنس شو کرتے ہیں، کہاں نہیں کرتے؟ تو یہ بتاتا چلوں کہ جنات جو ہے جس کو چاہتے ہیں نمبر 1 وہاں پہ اپنی پریزنس شو کر سکتے ہیں، لیکن یہ خاص طور پہ ان لوگوں کو اپنی پریزنس شو ضرور کرتے ہیں جو ان کے انکاری ہیں، یا پھر جہاں پہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے بلا وجہ تو یہ وہاں پہ اپنی پریزنس شو کرتے ہیں۔ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ عموماً جن گھروں کے نمبروں کے اندر گھر کا جو نمبر ہوتا ہے اس میں 8 کا ہندسہ آتا ہے، تو 8 کا ہندسہ جن گھروں کے اندر آتا ہے وہاں تو جناب یہ لازمی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، جنات کی بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کون کون سی اپنی جب یہ انسانی روپ میں، کسی چھپکلی کے روپ میں، کسی سانپ کے روپ میں، کسی کالی بلی کے روپ میں آنا چاہتے ہیں تو یہ ان پہ نازک ترین لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جو اصل پاور ہے نا وہ پاور ہے ان کا انویزیبل ہونا، ان نظر نہ آنا، جس سے یہ بہت سارے کام کر لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ کسی انسانی روپ میں یا کسی جانور کے روپ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ظاہر ایک جسم اختیار کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پہ نازک ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اس وقت اگر ان پہ وار کیا جائے تو ان کو بآسانی قتل کیا جا سکتا ہے، لہذا نارمل حالات میں ان کو اس روپ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ انسانی روپ میں آتے ہیں تو ان کی ایک دو ایسی چیزیں ہیں جس کو یہ پھر بھی نہیں چھپا سکتے۔ ایک تو ان کے جسم کی حدت ہوتی ہے، چونکہ ناری مخلوق ہے، آگ سے بنی ہے، تو یہ اپنے جسم کی حدت نہیں چھپا سکتے۔ اگر کبھی آپ کا کوئی جن انسان کے روپ میں ہو اور آپ کے جسم کا کوئی حصہ اس سے مس کر جائے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شخص کو 106 سے 108 بخار ہے۔ میرا ایک ایسا تجربہ ہو چکا ہے ایک مسجد میں نماز کے دوران، اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ایک شخص سے میرا ہاتھ ٹکرایا تھا اور مجھے ایسی محسوس ہوا تھا نماز پڑھتے ہوئے کہ شاید اس کو کم سے کم 108 کے قریب بخار ہے۔ دوسرا، ان کی بات جو چیز ہے، جو خصلت یہ چھپا نہیں سکتے، ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں نا، ان کی آنکھ ہماری طرح بیضوی نہیں ہوتی، گول ہوتی ہے، الو کے مشابہ، اور اس میں ایسی ویرانی ہوتی ہے کہ آپ دیکھ کے ڈر جائیں، سہم جائیں۔ ایک ویرانی ہوتی ہے، ان کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے ہوتے ہیں اور الو کے مشابہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اچھا، جنات کے بارے میں ایک چیز یہ بھی مشہور ہے کہ جی ان کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، آپ ان سے جو بھی پوچھیں گے وہ بتا دیں گے، اور ان کے پاس بہت ساری دولت ہوتی ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ جنات کے پاس نہ غیب کا علم ہوتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ہاں، یہ وہ چیز بتا سکتے ہیں جو کہ بیت چکی ہے، یعنی کہ ایک کام جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے، وہ چاہے کہیں بھی ہوا ہو، یہ بتا دیں گے کہ یہ ہوا ہے، لیکن یہ کسی کے بارے میں پہلے سے نہیں بتا سکتے کیونکہ غیب کا علم ان کو نہیں ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ عامل وغیرہ کے پاس جاتے ہیں ان کے وہ موکل ہوتے ہیں، اور وہ اپنے موکلوں کے ذریعے معلوم کروا لیتے ہیں کہ جی ریحان صاحب آ رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، کہاں یہ نوکری کرتے ہیں، وہ ساری معلومات وہ دے دیتے ہیں چونکہ یہ بیت چکا ہے۔ اسی طرح جنات جو ہیں ان کے اندر ایک چیز اور یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی دولت ان کے پاس بہت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو دولت ان پہ ظاہر ہو جائے، خزانے وغیرہ، وہ بات دیگر ہے، لیکن عموماً شہر میں جو جنات آباد ہیں تو وہ دولت کی دسترس وہ کسی سے چھین کے لاتے ہیں، چوری کر کے لاتے ہیں۔ ویسے ان کے یہاں چوری کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔
اچھا، جنات کا مذہب کیا ہوتا ہے جناب؟ جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بدھ مت بھی ہوتے ہیں. اور میں اور نیچے آ جاؤں تو مسلمانوں کے اندر جنات جو ہیں دیوبندی بھی ہوتے ہیں، بریلوی بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی ہوتے ہیں. جنات جو ہیں وہ شاعر بھی ہوتے ہیں، ادیب بھی ہوتے ہیں، گلوکار بھی ہوتے ہیں. بالکل ایک پیرل ورلڈ ہے جو انسانوں کے بالکل چل رہا ہے. ان کے بچے ہوتے ہیں، عموماً ان کے بچوں کی جو ایک وقت میں جو ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ 6 سے 8 ہوتے ہیں. ان کی عمریں جو ہیں کم سے کم 2000 سال سے لے کے 5000 سال تک ان کی عمریں ہوتی ہیں، اور طویل عمریں ہوتی ہیں ان کی. ان کے مسکن میں اگر بات کروں تو کراچی میں ان کے جو مراکز ہیں وہ ایک سفاری پارک ان کا بہت بڑی ان کی آبادی آباد ہے، وہاں زیادہ تر چھوٹے قد کے جنات ہیں. دوسری ان کی بڑی آبادی کراچی یونیورسٹی کی بیک سائڈ ہے. اور تیسرا ان کا جو عموماً جنات اتارے جاتے ہیں جہاں پائے جاتے ہیں وہ نوری بابا کا مزار ہے جو کہ جہانگیر روڈ پہ موجود ہے. تو یہ ان کی آبادیاں ہیں. میں اس سے آگے بڑھوں تو شہر لاہور میں جناح گارڈن یا جناح پارک اور بھی پرانے جو علاقے ہیں وہاں پر. اسلام آباد میں جو مونال جہاں پہ بنا ہوا ہے پیر صحابہ کے نام سے جو جگہ مشہور ہے وہ ان کی بہت بڑی آبادی ہے. تو یہ جنات جو ہیں ان کی بارے میں یہ بنیادی معلومات میں نے آپ کو دی. میں پہلا حصہ ریکارڈ کر چکا تھا لیکن کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا کہ جی آواز واضح نہیں ہے، لہٰذا میں ان کے لیے اس کو دوبارہ میں نے ریکارڈ کیا ہے. جو لوگ یہ سن چکے ہیں ان کو آواز سنائی دی ہے صاف تو ان کو ضرورت نہیں ہے اسے سننے کی، لیکن جو لوگ نیا شروع کیا ہے تو وہ اس کو سن سکتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. آپ کا دوست سید ریحان احمد.